آج میں آپ سے ایک ایسے سوال کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو شاید انسانی تاریخ کے سب سے پرانے سوالوں میں سے ایک ہے۔ ریلیجن کیا ہے؟ اگر ریلیجن صرف ایک کلچرل چیز ہے تو پھر دنیا کی لگ بھگ ساری سوسائٹی نے کیسے کسی فارم میں ریلیجن کو کیوں ڈیولپ کیا؟ چاہے ہم افریقہ کے پرانے قبیلوں کو دیکھیں یا پھر نیٹو امریکنز کو دیکھیں، اینشنٹ ایجپٹ کو دیکھیں یا پھر انڈین سیولائزیشنز کو دیکھیں، چائنا کو دیکھیں یا پھر ماڈرن دنیا کو دیکھیں، ہر جگہ کسی نہ کسی فارم میں ریلیجن، اسپرچویلٹی، ریچولز یا پھر سیکرڈ بلیفز نظر آتے ہیں۔ کیا یہ صرف کو انسیڈنس ہے یا پھر ریلیجن انسانی فطرت کا حصہ ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی سوال کو ایکسپلور کریں گے اور ویڈیو کے اینڈ تک آپ سمجھ جائیں گے کہ ریلیجن کو الگ الگ لوگ کس نظریے سے دیکھتے ہیں اور کیوں لگ بھگ ہر سوسائٹی نے کسی نہ کسی فارم میں اسے ڈیولپ کیا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ریلیجن کا ایک یونیورسل ڈیفینیشن دینا بہت مشکل ہے۔ اگر آپ ایک مسلم سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ ریلیجن اللہ کی طرف سے ہدایت کا نظام ہے۔ ایک ہندو شاید کہے کہ ریلیجن یا پھر دھرم زندگی کو بیلنس اور میننگ دینے کا راستہ ہے۔ ایک بدھسٹ شاید کہے کہ ریلیجن دکھ سے نجات پانے کا طریقہ ہے، اور ایک ایتھیسٹ سوسیولوجسٹ ریلیجن کو ایک سوشل انسٹیٹیوشن کہہ سکتا ہے۔ یعنی ریلیجن کو ہر شخص اپنے پرسپیکٹیو سے دیکھتا ہے، لیکن براڈلی دیکھا جائے تو ریلیجن کچھ بنیادی سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم کہاں سے آئے؟ ہم کیوں موجود ہیں؟ موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اچھا اور برا کیا ہے؟ اور کیا اس یونیورس کے پیچھے کوئی مقصد ہے؟ اور یہی وہ سوال ہیں جن سے ہر انسان کبھی نہ کبھی ٹکراتا ہے۔ اب ایک دلچسپ بات دیکھیے، انسان شاید وہ مخلوق ہے جو اپنی موت کے بارے میں پہلے سے جانتا ہے۔ ایک شیر یا پھر ہرن شاید فیوچر کے بارے میں اس طرح نہیں سوچتا، لیکن انسان جانتا ہے کہ ایک دن اسے مرنا ہے۔ اور جب انسان نے پہلی بار آسمان کی طرف دیکھا ہوگا، بجلی چمکتی دیکھی ہوگی، طوفان دیکھے ہوں گے، موت دیکھی ہوگی، پیدائش دیکھی ہوگی، تو اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوئے ہوں گے، یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ کیا کوئی طاقت ہے جو اس سب کو کنٹرول کر رہی ہے؟ یہیں سے ریلیجن اور اسپرچویلٹی کے بیچ نظر آتے ہیں۔ لیکن اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا ریلیجن صرف اگنورنس کا نتیجہ ہے؟ کچھ لوگ ایسا مانتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ پرانے لوگ سائنس نہیں جانتے تھے۔ جب بجلی چمکتی تھی تو وہ اسے کسی دیوتا کا غصہ سمجھتے تھے، جب بارش ہوتی تھی تو وہ کسی سپر نیچرل فورس کا اثر سمجھتے تھے، اور دھیرے دھیرے ریلیجن ڈیولپ ہو گیا۔ یہ ایک سیکولر ایکسپلینیشن ہے، لیکن کہانی اتنی سمپل بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج سائنس کے دور میں بھی ریلیجن ختم نہیں ہوا۔ آج بھی دنیا کی بہت بڑی آبادی کسی نہ کسی ریلیجن کو فالو کرتی ہے۔ آج بھی لوگ عبادت کرتے ہیں، آج بھی لوگ دعا کرتے ہیں، آج بھی لوگ اسپرچوئل ایکسپیرینسز کی بات کرتے ہیں۔ یعنی ریلیجن کو صرف سائنٹیفک اگنورنس سے ایکسپلین کرنا شاید کافی نہیں ہے۔ اب سوشیولوجسٹ اور اینتھروپولوجسٹ ایک اور ایکسپلینیشن دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ریلیجن سوسائٹیز کو جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ سوچئے اگر ایک قبیلہ ہے اور اس کے سب لوگ ایک ہی سیکرڈ بلیف کو مانتے ہیں، ایک ہی ریچول کو پرفارم کرتے ہیں، ایک ہی مورل کوڈ کو فالو کرتے ہیں، تو ان کے درمیان یونٹی پیدا ہوتی ہے۔ ریلیجن لوگوں کو بتاتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، کیسے رہنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ یعنی ریلیجن صرف گاڈ کے بارے میں نہیں ہوتا، ریلیجن سوشل آرڈر بھی کریٹ کرتا ہے۔ اسی لیے ہسٹری میں ریلیجن نے سیولائزیشنز بنانے میں بہت بڑا رول ادا کیا ہے۔ لیکن پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ریلیجن صرف سوشل آرڈر ہے تو پھر لوگ اس کے لیے اتنی قربانیاں کیوں دیتے ہیں؟ کیوں کچھ لوگ اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ کیوں لوگ مشکل حالات میں بھی اپنے بلیفز کو نہیں چھوڑتے؟ یہاں ہم ریلیجن کے ایک اور پہلو تک پہنچتے ہیں، میننگ، مقصد، پرپس۔ انسان صرف روٹی، کپڑا اور مکان نہیں چاہتا، انسان میننگ چاہتا ہے۔ وہ جاننا چاہتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میری تکلیفوں کا مطلب کیا ہے، موت کے بعد کیا ہوگا۔ ریلیجن اکثر ان سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے، اور کئی لوگوں کے لیے یہ جواب بہت گہری تسلی کا سبب بنتے ہیں۔ اب اگر ہم ریلیجس پرسپیکٹو سے دیکھیں تو جواب کچھ اور ہوگا۔ اکثر ریلیجنز یہ کلیم کرتے ہیں کہ ریلیجن انسان نے نہیں کریٹ کیا، بلکہ ریلیجن ڈیوائن سورس سے آیا ہے۔ مثال کے طور پر اسلام کے مطابق اللہ نے انسانی تاریخ کے مختلف دوروں میں انبیاء یعنی کہ پروفٹس بھیجے۔ جوڈائزم میں بھی پروفٹس کا کانسیپٹ ہے، کرسچینٹی میں بھی ریویلیشن کا کانسیپٹ ہے، اور کئی دوسرے ریلیجنز میں بھی ڈیوائن گائیڈنس کا کانسیپٹ ملتا ہے۔ یعنی ریلیجس نظریے کے مطابق ہر سوسائٹی میں ریلیجن اس لیے نظر آتا ہے کیونکہ انسان فطرتاً اپنے کریٹر کو تلاش کرتا ہے یا پھر اس تک گائیڈنس پہنچائی گئی ہے۔ اب آپ نوٹس کریں گے کہ سیکولر اور ریلیجس ایکسپلینیشنز مختلف ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ ریلیجن
रिलीजन इंसानी सोसाइटी की जरूरत से पैदा हुआ, दूसरा कहता है कि रिलीजन डिवाइन गाइडेंस का नतीजा है। और ये डिबेट आज भी जारी है। लेकिन एक बात दोनों साइड्स तस्लीम करती हैं, रिलीजन ने इंसानी हिस्ट्री को डीपली शेप किया है। हमारे कानून, हमारे मोरालिटी, हमारी आर्ट, हमारे आर्किटेक्चर, हमारे सिविलाइजेशन, सब पर रिलीजन का असर रहा है। और शायद इसीलिए रिलीजन को समझना सिर्फ बिलीवर्स के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए जरूरी है, चाहे आप रिलीजियस हो, चाहे आप एथीस्ट हो, चाहे आप एग्नोस्टिक हो। रिलीजन को समझे बिना इंसानी हिस्ट्री को पूरी तरह समझना मुश्किल है। तो आखिर में मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल हैं। क्या रिलीजन इंसानी फितरत का हिस्सा है, या रिलीजन सोशल नेसेसिटी है, या क्या रिलीजन वाकई डिवाइन गाइडेंस है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और याद रखिए कि हमारा मकसद बिलीफ इम्पोज करना नहीं है बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ नजरियात को समझना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। ये है वर्ल्ड रिलीजन्स, डिफरेंट फेथ्स, वन डेस्टिनेशन।